بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة۔ ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو الرحمن علی العرش استوى ذات ہے، تنبت بالدہن وصبغ للآکلین ذات ہے، جو یا حی یا قیوم ذات ہے، جو ارحم الراحمین ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء ولی بطحا سید الکونین و سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین امامنا فی الدنیا وإمامنا في الآخرة جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر نذرانہ عقیدت درود و سلام کا پیش کرنے کے بعد میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پردہ نشیں اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دعا گو ہوں کہ خالق مالک رازق اول وقت پر آنے والوں اور گرد و نواح مضافات سے تشریف لانے والے تمام احباب اللہ رب العالمین جیسے یہاں جمع ہیں، کل قیامت والے دن جنت الفردوس کے اندر بھی اسی طرح جمع فرما دیں۔ انشاءاللہ دل جمی کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، دعا کرنے کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا فرمائیں۔ اس اللہ تیرے گھر کے بانی محتمم انتظامیہ کمیٹی میں سے رانا محمد اعظم صاحب جن کو فالج کا اٹیک ہوا، دل سے دعا فرمائیں کہ خالق مالک رازق ان کو صحت والی، ایمان والی، سلامتی والی اللہ رب العالمین زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین صحت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ حاجی راشد صاحب علماء سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، اس مسجد کے پہلے طالب علم فرحان بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا، دعا کر دیں اللہ پاک ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ سمندری سے تشریف لانے والے محترم علماء اسلامک سنٹر
بھائی رضوان صاحب، ان کے بڑے بھائی جان، اللہ تعالیٰ ان کے محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے والد محترم اور والدہ محترمہ کو رب العالمین صحت والی، ایمان والی، سلامتی والی رب العالمین زندگی نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ کے رحمت سے، اللہ کے توفیق سے ایک بار پھر اللہ رب العالمین وہ پرانے چہرے، پرانی یادیں، پرانی بہاریں اللہ نے لگائی ہیں۔ میں یقیناً دعا گو ہوں، اور میرے پاس شکریہ کے وہ الفاظ نہیں ہیں جو میں ادا کروں۔ اس کا اجر، اس کا بدلہ، اس کا صلہ محمد کا رب دے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیجئے محترم بھائیوں، دعائیہ کلمات کے بعد آپ کے سامنے میں نے یہ آغاز کیا ہے قرآن مجید کی ایک سورۃ البینہ جو آخری پارے کے اندر موجود ہے، آیت نمبر 5 بڑی ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ۔ اس آیت کا پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَمَا أُمِرُوا، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا، إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کے سوا کسی چیز کا حکم ہے۔ وَمَا أُمِرُوا، اور انہیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا، إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ کس کی؟ اللہ رب العالمین۔ آگے فرمایا اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کر کے، ماشاءاللہ، اسی کے لیے دین کو مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کر کے۔ اور آگے فرمایا کون سا دین؟ حنفاء، ابراہیم حنیف کے دین پر، ملت ابیکم ابراہیم، دین حنیف پر یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ ماشاءاللہ قاری مدثر صاحب کی مسند پر، اچھا یہاں پر ایک لفظ عرض کر دو، لوگ پوچھتے ہیں قاری صاحب لفظ مسند ہوتا ہے یا مسند ہوتا ہے؟ مسند ہوتی ہے بیٹھنے کی جگہ، ٹھیک ہے صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط؟ اور مسند اگر میم پر ضمہ پڑھو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ رہی ہے۔ مسند یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع فرامین کو کہتے ہیں۔ ان کی مسند پر آج اللہ نے لب کشائی کا موقع نصیب فرمایا ہے، اور وہ خود عمرے کی سعادت پر گئے ہوئے ہیں۔ دعا کریں اللہ ان کا عمرہ قبول فرمائے۔ اور میں مسافر پردیسی دعا کرنے لگا ہوں، اللہ رب العالمین اسی رمضان المبارک میں آپ سب بھائیوں کو
حج بیت اللہ کی حاضریہ نصیب فرمائے۔ اچھا، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت اس بات کی بنیاد اور دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اپنی عبادت کا حکم فرمایا، اللہ کے آگے جھکنے کا حکم فرمایا، اور یہی قرآن ہے۔ خالق مالک رازق اعلان فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں میں نے پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ اب وہ بھائی جن کو نماز کی دعوت دی جائے اور وہ جواباً جو شیطان کی جال کے اندر پھنسے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں قاری صاحب ہمارے کپڑے ٹھیک نہیں، ہمارے کپڑے ٹھیک نہیں، یا کہتے ہیں کہ آپ چلو ہم بعد میں آ رہے ہیں، لیکن وہ آتے نہیں۔ ان بھائیوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے، ان ایمانداروں کے لیے یہ حکم ہے۔ یہ آیات بینات پہ غور کریں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے محترم بھائیوں، کتاب و سنت کے دیوانوں، پروانوں، گرد و نواح مضافات سے چل کے آنے والوں، خالق مالک رازق نے اعلان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور یہ فیصلہ ہے تیرے پروردگار کا۔ کس کا؟ تیرے پروردگار کا۔ اللہ تعبدوا الا اياه، کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ اور محترم بھائیوں، اگر تمہید اسی بات پر باندھتا رہوں، جمعے کا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن جو ضروری پیغام ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے بغیر گزارا نہیں۔ اگر قیامت والے دن سب سے پہلے سوال کس چیز کا ہوگا؟ اول ما يحاسب به العبد عن الصلاة، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جو اللہ سوال کرے گا وہ کس چیز کا ہوگا؟ نماز۔ حکم دیا جائے گا کہ اگر نماز والے حساب سے پاس ہو گیا نا تو باقی معاملات سے بھی پاس ہو جائے۔ اگر نماز والے امتحان سے ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، تو پھر باقی تمام اعمال فضول، ضائع، بیکار، رائگاں، ایسے اعمال سے بندے کو بینیفٹ بھی نہ ملے، جنت بھی نہ ملے، اس کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ آج ان باتوں کو مد نظر رکھیے کہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ بھی پڑھا اور ادھر سے بے نماز کلمہ بھی پیارے پیغمبر کا پڑھا، اپنے رشتے بھی بے نمازیوں کو کلمہ بھی محمد رسول اللہ کا پڑھا، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا معاشرت کے مسائل ہوں، اقتصادی مسائل ہوں، وہ ہمارا بے نمازوں کے ساتھ ہے۔ کس کا؟ بے نمازوں کے ساتھ ہے۔ آئیے ذرا قرآنی دلائل پہ غور کریں۔ میرے محترم بھائیوں، بات ہو رہی تھی نماز کی۔ بات کس کی ہو رہی تھی؟ نماز کی۔ آئیے ذرا دیکھتے جائیے، نماز
اسلام کا ستون ہے، نماز بولو اسلام کا ستون ہے۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ حوالہ دے رکھا ہوں، یہ رواہ الترمذی کتاب الایمان باب ما جاء ان الحیاء من الایمان 2616 نمبر ہے، احمد کے اندر 26016 نمبر ہے، اور عبدالرزاق کے اندر 20303 ہے۔ جو روایت پیش کرنے لگا ہوں اس کے 3 حوالے دے دیے گئے۔ اب حکم سن لو، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ کیا معنی؟ کہ اس کی سند امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح سند ہے۔ یہ روایت قابل عمل ہے، قابل قبول ہے۔ اب جس روایت کا میں نے حوالہ دیا ہے، اس کا متن کیا ہے، پہلے یہ سنیے۔ ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا اور ڈر جاری کیا۔ کس چیز کا حکم؟ اللہ اکبر، الا اخبرک برأس الامر، کیا میں تجھے خبر نہ دوں؟ الا اخبرک، کیا میں تجھے خبر نہ دوں؟ اور یاد رکھو الحمدللہ نئے اور پرانے ساتھی سب جانتے ہیں اس ممبر رسول پر وقال اللہ تعالی کی صدا بلند ہوتی ہے یا وقال الرسول کی صدا بلند ہوتی ہے، اور یہی دعویٰ ہے اہل حدیث کا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ الا اخبرک، کیا میں تجھے خبر نہ دوں؟ یہ بات کون کر رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب محمد علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کو خبر نہ دوں؟ معاذ بن جبل سے کہہ رہے ہیں، اور معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میرے ساتھ مخاطب ہیں۔ مخاطب ہو کر کہا الا اخبرک برأس الامر، کیا میں تجھے اسلام کا سر نہ بتاؤں کہ اسلام کا سر کیا ہے؟ وعمودہ، اور اس کی چوٹی کے بارے میں نہ بتا دوں؟ اور آگے فرمایا وذروۃ سنامہ، اس کا ستون اور اس کی چوٹی کے بارے میں تمہیں نہ بتلا دوں؟ معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی نے کتنے باتیں بیان کی؟ کون کون سی والا بولیے گا؟ کیا اسلام کا سر نہ بتا دوں؟ اسلام کی کوہان نہ بتا دوں؟ اسلام کی چوٹی کے بارے میں نہ بتا دوں؟ اسلام کی بلندی کے بارے میں نہ بتا دوں؟ جب امام کائنات نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات کہی تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ تو پھر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بتایا کہ برأس الامر، برأس الامر کیا ہے؟ کہ اسلام کا سر کیا ہے؟ فرمایا رأس الامر الاسلام، دین اسلام کا سر ہے۔ دین اسلام کا، یہاں پر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، دین اسلام کا سر ہے، جیسے میرا اور آپ کا جسم ہے آگے سر ہے، تو اس کا کیا معنی نکلا کہ برأس الامر، برأس الامر کیا ہے؟ وعمودہ کیا ہے؟ وذروۃ سنامہ کیا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام، یعنی جس طرح پورے جسم میں سر کی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح دین اسلام کا سر ہے، دین اسلام کا سر ہے۔ کیا معنی؟ اپنے آپ کو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، اپنے آپ کو رسول اللہ پر سپرد کر دو۔ کیا معاملہ، کیا معنی، کیا میٹنگ، کیا مشاورت،
فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے جو بہتر دین ہے اس کا نام اسلام ہے۔ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور جو اس اسلام کے مطابق اپنے آپ کو سپرد کر دو، مطلب کیا؟ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک آپ دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، یہ معنی ہے رأس الامر الاسلام، دین اسلام کا سر ہے۔ اور یاد رکھیے حدیث قرآن کی تشریح کرتی ہے، یفسر بہ بعضہم بعضا، اور یہی رب کا کلام ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دین اسلام کے اندر یہ نہیں کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھ لیا، ایک بات مان لی اور دوسری نہ مانی، ایک نماز پڑھ لی 4 نہ پڑھی، 2 پڑھ لی 3 نہ پڑھی۔ اور اکثر ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ غلط فہمی مشہور ہے کہ جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے 4 نمازیں پڑھنا جائز ہے۔ نہیں، وہ ہم کہتے ہیں دین سے دور رہنے والوں، دین سے دور بھاگنے والوں، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ پاک سارا دن اس کی حفاظت۔ یہی ہے رأس الامر الاسلام، دین اسلام کا سر ہے۔ اپنے آپ کو کتاب اللہ اور سنت و نبی ہی میں داخل کرنا ہے۔ اب دین اسلام کا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی سوال ہو، اس کو کتاب اللہ اور سنت و نبی ہی کے تحت دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ اگر اس اسلام کے علاوہ کسی اور اسلام پر آپ چلنا چاہتے ہو، اللہ رسول کو چھوڑ کر تیسرا چوتھا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، تو یہی رب کا قرآن ہے، یہی رب کی پکار ہے، یہی رب کی حکم ہے، یہی رب کی صدا ہے، یہی پکار ہے، یہی ندا ہے۔ کون سی؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس دین کو چھوڑ کر دوسرا تیسرا راستہ اختیار کرو گے، تلاش کرو گے، ڈھونڈو گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خسارے میں ہوں گے، گھاٹے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔ خدا را دین کے خادم سے پیار کرنے والوں اور محبت کرنے والوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اپنا اٹھنا بیٹھنا، رشتہ داری، کھانا پینا اٹھنا نمازی بندوں کے ساتھ کرو گے۔ ابھی یہ الیکشن گزرا ہے، ہر کوئی کامیابی کے بارے میں بھاگ دوڑ کتنی کر رہا تھا، کوئی کس کو کوئی کس کو۔ یہ تو عارضی کامیابی ہے، اور اصل کامیاب قیامت کے دن ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، اس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ قیامت والے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا۔ دعا کرو اللہ نام عمل دائیں ہاتھ میں اللہ نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے رأس الامر الاسلام کی جو ڈیفینیشن میں نے کی ہے، سمجھ آ گئی جی؟ آگے فرمایا وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ، اے معاذ بن جبل، اس کا ستون کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اس کا ستون کیا ہے؟ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ جہاد، فرمایا اس کا ستون نماز ہے۔ دین اسلام کی بنیاد یہ پوری ماشاءاللہ کتنی خوبصورت مسجد ہے۔ اللہ والو، اگر اس کی بنیاد
पुख्ता ना हो, ये बिल्डिंगें और इमारतें अफजल भाई खड़ी राणा साहब, फौजी साहब, प्यारे भाइयों बुजुर्गों, बताओ अगर बुनियाद पुख्ता होगी तो इमारत भी यही बुनियाद है। फॉर द एग्जाम्पल जो आपके सामने रखी है, अगर इस्लाम कलमा भी पढ़ के अपने आप को मुसलमान भी कहलवाते हो, ईमानदार भी कहलवाते हो, अगर मुसलमान हो, इस्लाम में दाखिल हुए हो, और भाई इस्लाम की सतून तो नमाज है। जब इसकी सतून ही कमजोर हो, इंसान ही बेनमाजी हो, ना दुनिया में कामयाबी ना आखिरत में कामयाबी। और आगे फरमाया वज़िरवतु सिनामिहिल जिहाद, और इस्लाम की चोटी क्या है? जिहाद है। इस्लाम की चोटी क्या है? जिहाद। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, दीन इस्लाम का सतून है। दीन इस्लाम का, इसका क्या मतलब है? यानी ये बुनियादी रुकन है नमाज, बुनियादी रुकन है नमाज, जिसकी अदायगी के बगैर इंसान की इमारत खोखली रह जाती है। क्या रह जाती है जी? खोखली रह जाती है, और इतनी कमजोर हो जाती है कि हवा के झोंके से भी गिर सकती है, कमजोर हो सकती है। दीन इस्लाम में नमाज की अहमियत, फजीलत किसी से ढकी नहीं, किसी से छुपी नहीं। और मेरे भाइयों, अभी मेराज का तज़किरा आपने उलमा से सुना होगा। मेराज का तज़किरा, अपने हबीब को आसमानों पे बुलाया, कितने तोहफे लेकर आए। उम्मत मुहम्मदिया पर कितनी नमाजें फर्ज थी? 50। माशाल्लाह पुराने चेहरे नजर आ रहे हैं। मैं मिंबर पे खड़ा दुआ करता हूँ, या अल्लाह, जितने मोहब्बत लेकर आए हैं, यही अपनी मोहब्बत दीन वाली, ईमान वाली, शरीयत वाली, कुरान वाली, अल्लाह जन्नत में दाखिले का सबब बना देना। और मोहतरम भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि नमाज इंतहाई अहम रुकन है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपने पास बुलाया, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, तो 50 नमाजें फर्ज हुई उम्मत मुहम्मदिया पर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था जब मूसा के पास वापस लौट के आए? अल्लाह के नबी, तेरी ये उम्मत 50 नमाजें नहीं, हर बार चक्कर गालिबन 9 चक्कर लगे, 45 नमाजें मुआफ हुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के नबी, एक चक्कर और भी लगा लो तो जान छूट जाए। नमाजा डिजकोट आपके करीब है। यहाँ लोग कहते हैं, हमने अपने मौलवी साहब को कहा है, साढ़े को टाइम नहीं है नमाजा पढ़न दा, तो साढ़े सिर्फ 5 नमाजा पढ़ छड़ियां कर। सर जी, 5 नमाजा पढ़ छड़ियां कर, एक नमाज का तेन 100 रुपया देवांगे। और मौलवी तेरी 500 की दिहाड़ी ते खड़ी है। लोगों ने सवाल किया, कारी साहब ऐसा करना जायज है? मैंने कहा, अगर ऐसा करना मुआज़ल्लाह शरीयत इस्लाम में जायज होता तो अंबिया अपने पैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे के अपनी नमाजें मुआफ़ करवा लेते। और मेरे भाइयों, बेनमाज का इस्लाम में जनाजा नहीं। आप बेनमाज अपनी बेटियों का रिश्ता कबूल करते हैं, लेने वाले भी, देने वाले। अब सवालिया निशान ये है, इंसान नमाजी है, उसके घर वाले नमाजी हैं, औलाद नमाजी है, लेकिन रिश्ता बे औलाद को दे और रिश्ता बेनमाज को देता है। आप अल्लाह के भी मुजरिम हैं, रसूलुल्लाह के भी मुजरिम हैं, और दलाइल की बुनियाद पे ये बात अर्ज कर रहा हूँ। कुतुब हदीस में से
ایک دلیل مجھے دے دو، قرآن کے 30 سپاروں میں سے ایک آیت دے دو، رسول اللہ کی ایک حدیث دے دو جس کے اندر یہ حکم موجود ہو، نمازی بندہ بے نماز کو رشتہ دے دے، آیا کہ وہ رشتہ برقرار رہے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، کبھی معاملات پہ غور کیے؟ تو عرض کر رہا ہوں، جب 5 نمازیں بچی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی ایک چکر اور لگا لیں۔ فرمایا اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ فرمایا پھر معراج کا تحفہ کیا ملا؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام ہے، جو 5 نمازیں پڑھے گا، 13 کلمہ پڑھنے والا، میرا رب اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی نمازوں کا؟ ہمارے پاس تو ایک نماز پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، ایک نماز پڑھنے کے لیے بھی۔ اب تک آپ نے اللہ کا قرآن سنا، اب ذرا رسول اللہ کی حدیث بھی سماعت فرمائیے۔ پہلی بات ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ اور بے نماز غافر ہے۔ بے نماز یہ رسول اللہ نے بتایا ہے۔ کس نے بتایا؟ محبت کے ساتھ یہ قرآن حدیث کا پیغام سنو، بعد میں اگر کوئی اشکال ہو تو دل کھول کر قرآن و حدیث کے علم سے اپنے آپ کو سیراب کر کے جانا۔ بے نماز کافر ہے۔ بے نماز بولو، بے نماز، اور بے نماز آواز ہلی ہے، بے نماز اور بے نماز۔ اب یہ دلائل تو الگ ہیں، اب حکم ہے شریعت کا کہ آپ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، نوافل اور سنتیں اپنے گھر میں جا کر ادا کرو، اپنے گھر میں جا کر ادا کرو۔ نماز کسی بھی صورت میں انسان کو معاف نہیں۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے، بندے سے نماز کا وقت نکل جاتا ہے تو پھر بعد میں ادا کرنے کا حکم ہے، بعد میں۔ اب ذرا سنیے حدیث پاک، اللہ اکبر کبیرہ، ان علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث علی کو نہیں مانتے، وہ لوگوں میرا یہ موضوع نہیں، ہم علی کو نہ مانتے تو علی کی روایات بھی قبول نہ کرنا۔ اب ذرا یہ سنیے، ان علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمایا کس دن؟ یوم الخندق، جنگ خندق کے دن۔ خندق کے دن کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا؟ ملأ اللہ قبورہم، ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا۔ توجہ نہیں میری طرف۔ ملأ اللہ قبورہم، بھر دے اللہ ان کی قبروں کو۔ اور نماز مس کرنے والوں اور بے نمازوں، یہ محمد رسول اللہ کی حدیث ہے، یہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ مالا اللہ قبورہم، بھر دے اللہ ان کی قبروں کو۔ یہیں پہ بس نہیں، آگے فرمایا وَبُیُوتَہُمْ، اور ان کے گھروں کو۔ اللہ کس چیز سے ان کی قبروں کو، ان کے گھروں کو بھرنا چاہتے ہو؟ اور نماز کو چھوڑنے والوں، نماز کو مس کرنے والوں، محمد رسول اللہ نے فرمایا نارا، اللہ ان کو آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو۔ رسول اللہ نے بے نمازیوں کے لیے بد دعا فرمائی ہے۔ اور ایمان سے بتاؤ، جس بے نماز کے لیے میرا محمد بد دعا کر دے، اس کے قبول ہونے میں شک ہے؟
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حدیث پیغمبر کی نہ ہو، چور چوری کرے ہاتھ کاٹو، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، خطیب منبر رسول پہ چڑھ کے جھوٹ بولے تو زبان کاٹو۔ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، رسول اللہ بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ بھر دے آگ سے ان کی قبروں کو، ان کے گھروں کو۔ اب جو بے نماز فوت ہوا اس دنیا سے، وہ تو چلا گیا قبر میں، رسول اللہ بد دعا کر رہے ہیں اللہ اس بے نماز کی قبر کو آگ سے بھر۔ اور جو زندہ ہیں، زندہ ہو کر نماز نہیں پڑھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھر دے آگ سے ان کے گھروں کو۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کما شغلون عن الصلاۃ، کما شغلون عن الصلاۃ، جس طرح کہ انہوں نے ہمیں مشغول کیا نماز سے، روکا نماز سے۔ اب یہاں پر دیکھو پیغمبر بد دعا فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی بد دعا فرما رہے ہیں، اور قرآن مجید میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ کس سے بچانا ہے؟ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے اس حکم پر ہم کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے عمل کیا؟ یہ تو اللہ پہ نازل ہونے والا قرآن ہے نا۔ آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو، اپنی بیویوں کو۔ کبھی ہم نے اپنے آپ کو، اپنی بیویوں کو، اپنی اولادوں کو آگ سے بچایا؟ کبھی نماز پڑھنے کا حکم دیا؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، انسان اور پتھر ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، اور جو ان کو عذاب دینے والے فرشتے ہوں گے نا، وہ سخت دلگیر ہوں گے، دند خوں ہوں گے۔ ان کے اندر کمپرومائز ہے کہ دنیا کے اندر رشوت دے کے چھوٹے جانے ہیں، اتھے اے معاملے۔ آج میں اور آپ اللہ کے حکموں کی، رسول اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جن کی ڈیوٹی لگائے گا بے نماز کو عذاب دینے کی، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے فرشتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ فرشتے کیسے ہوں گے؟ 342 جیم بے کی مرکزی مسجد میں جمع ہونے والوں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، میرا رب جو انہیں حکم دے گا وہ کرنے میں تاخیر ہے، عذاب دینے میں تاخیر ہے، نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو، کبھی ہم نے اس معاملے پہ غور کیا؟ کبھی اپنی قبر، آخرت، حشر کو مد نظر رکھا؟ کبھی نہیں۔ لیکن آج وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو آگے فرمایا کون سی نماز سے مشغول رکھا؟ کما شغلون عن الصلاۃ الوسطیٰ، صلاۃ وسطیٰ سے۔ اب میں سوال کر سکتا ہوں کہ صلاۃ وسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ بتا سکتا ہوں؟ نماز اصل مراد، نمازیں خندق کے دن ان لوگوں نے نماز اثر سے مشغول رکھا، میرے محمد نے بد دعا فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو آج کلمہ پڑھنے والے
رسول اللہ کا حکم نہ مانے اور بے نماز ہوں، ان کے ساتھ میرا رب کیا سلوک کرے گا؟ عصر کی نماز سے ایک نماز میں بھی تو نبی نے بد دعا کی. آج میری اور آپ کی کتنی نمازیں فوت ہوتی ہیں، میری اور آپ کی کتنی نمازیں مس ہوتی ہیں. اور یہ کون سی صلاۃ وسطیٰ ہے جس کے بارے میں کائنات کے رب نے اعلان فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. اور ایک اور حکم بھی سنا دوں، بے نمازو اس حکم پہ بھی غور کرو، ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ رب العالمین نے نماز کو اپنے وقت پر فرض کی ہے، مومنوں پر ایمان والوں پر رب العالمین نے یہ نماز فرض کی ہے. حافظوا علی الصلوات تمام نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ خصوصاً عصر کی نماز، عصر کی. وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار ہو کر. عاجزی اور انکساری کس چیز میں ہے؟ یہ قیام کس کے لیے؟ بلند آواز سے. اور آج اسی سے میں ایک مسئلہ اور سمجھا دوں. میرے اور آپ کے بزرگ یا کوئی بڑے آتے ہیں، ہم اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے قیام کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، کوئی وفد ملنے آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے. ایک اور مقام آیا، آپ اس وفد کے پاس چل کر واپس گئے، وہ صحابہ کھڑے ہونے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا بیٹھ سے. فرمایا قیام صرف رب کی ذات کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کی ذات. اور ساتھ یہ بھی کہا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قیام کے علاوہ کسی اور کے قیام کے لیے کھڑے ہوں گے، اس نے اپنا ٹھکانہ رب کی جہنم میں بنا لیا. کہو استغفر اللہ. ہاں، اگر اٹھنا بھی ہے، چلنا بھی ہے، تو شریعت نے استقبال کا حکم دیا ہے. استقبال کیا ہوتا ہے؟ 2 قدم آگے چل کے اس کے لیے آپ احترام کریں. یہ شریعت میں جائز ہے. تو بات ہو رہی تھی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً عصر کی نماز کی، خصوصاً عصر کی نماز کی. حتی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. وفی لفظ لمسلم، اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، شغلونا، ہمیں مشغول رکھا، عن الصلاۃ، نماز کے بارے میں. یہ لفظی معنی ہے، اور بامحاورہ معنی کیا ہوا؟ ان لوگوں نے ہمیں عصر کی نماز سے روک کے رکھا، عصر کی نماز سے روکے رکھا. صلاۃ العصر، وہ عصر کی نماز تھی. ثم صلاها بین المغرب والعشاء. مشرکین نے خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز سے روکے رکھا. پھر پیارے پیغمبر نے، جس کا میں نے اور کل کائنات کے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، پھر اس نماز کو کب ادا کیا؟ ثم صلاها بین المغرب والعشاء، اسے مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا. مغرب اور عشاء کے. اور آج ہم کیا کہتے ہیں جی، وہ جو نماز مس ہو گئی ہے، ہن اگلے دن پھر عصر دی نماز پڑھا گے. اور زور دی نماز پڑھاؤ تو ہو گئی ہے، اگلے دن پھر زور دی نماز قضا دیں گے.
اور ہمارے معاشرے میں یہ المیہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ مسئلہ شرعاً جائز ہوتا تو میرے پیغمبر کی عصر کی نماز فوت ہوئی تھی، مشرکین نے روکے رکھا تھا، انہوں نے نماز نہیں پڑھنے دیا تھا، لیکن میرے پیغمبر نے اگلے دن عصر کی نماز کے ساتھ تو وہ نماز نہیں پڑھی بلکہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں پڑھی۔ آج ہم نے بھی کبھی غور کیا اور آج ہم نے بھی کبھی فکر کی کہ ہماری نمازیں کتنے مس ہو رہی ہیں؟ آگے سنیے، وَلَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعود رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، قال حبس المشرقون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاة العصر، مشرقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز سے روک کے رکھا۔ صلاة العصر، وہ عصر کی نماز تھی، حتی احمرت الشمس، حتی یہاں تک کہ احمرت الشمس، سورج سرخ ہو گیا۔ اور اگلے لفظ اصفرت، یا زرد ہو گیا، سورج سرخ ہو گیا یا زرد ہو گیا۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، انہوں نے عصر کی نماز سے ہمیں روکے رکھا۔ پھر پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے اور وہی بددعا کی، مالا اللہ قبورہم، اس روایت میں، اور جب پہلی روایت جو ہے نا اس میں ہے قبورہم کے لفظ، بیوتہم کے لفظ، اور اس روایت میں اجوافہم کے لفظ ہیں۔ کون سے لفظ ہیں؟ اجوافہم، کیا معنی ہے؟ فرمایا وَقُبُورُهُمْ نَارًا، اللہ ان کے پیٹوں کو، اللہ ان کے پیٹ کو، مالا اللہ اجوافہم، اللہ بھر دے ان کے پیٹوں کو، وَقُبُورُهُمْ، اور ان کی قبروں کو کس چیز سے؟ نار، آگ سے بھر دے۔ تو بے نمازی ہو جو نماز نہیں ادا کرتے، وہ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ غور کریں۔ رسول اللہ نے بد دعا فرمائی، پہلے بد دعا میں یہ دو لفظ آئے ہیں، اللہ ان کے قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اور اس روایت کے اندر ہے اللہ ان کے پیٹوں کو بھی آگ سے بھر دے، اللہ ان کے پیٹوں کو بھی۔ تو نماز کو ضائع کرنے والے، نماز مس کرنے والے میرے پیغمبر کی یہ تین بد دعاؤں کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ اور کیا بنے گا میرے بھائیوں؟ اگلے لفظ او تعالی، یا پھر فرمایا حش اللہ اجوافہم وقبورہم نارا، ملا کی جگہ حشا کا لفظ بھی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمایا۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ تو ایک روایت تھی، آگے ذرا سنیے، ایک قدم اور آگے بڑھائیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی اور تمام امتوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، تمام امتوں کو نماز پڑھنے کا۔ آج ہم ایک دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، دیکھنا، اس کی مسجد میں نہیں جاتے، کیوں؟ اس نے زبان سے یہ الفاظ کی، زبان سے یہ الفاظ ادا کیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، ان باتوں کی طرف نہ جایا کرو، اپنی آخرت کی طرف توجہ دیا کرو۔ تو جتنے بھی انبیاء تھے سب کے سب وہ نمازوں کے پابند تھے، سارے انبیاء نمازی سن، سارے انبیاء، بلند آواز میں بولو، سارے نبی نمازی سن۔ اور محترم بھائیوں، سب اس دی پابندی کرتے سن۔ ثبوت، حوالہ کیا ہے؟ اب ذرا حوالہ سنیے،
صحیح البخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 249، اور دوسرا والا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 73، فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اب یہ جن کے میں نے حوالہ جات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، اب اس کا ٹرانسلیٹ کیا مطلب کیا ہے؟ ماشاءاللہ حاجی مقصود صاحب، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، فرمایا ہم نے انہیں پیشوا بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں پیشوا بنایا۔ اچھا، امام جو ہوتا ہے وہ رہبر ہوتا ہے، امام ہادی ہوتا ہے، امام دین کا راستہ بتانے والا ہوتا ہے، مفتی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ ایک بندے نے سوال کیا کہ مفتی صاحب، مفتی اور قاضی میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا مفتی کی شرعی ذمہ داری یہ ہے اس سے جو مسئلہ پوچھا جائے شریعت سے اس کا حکم وضاحت کرتا ہے، اور قاضی کون ہوتا ہے؟ جو مفتی فتویٰ دے دے اس پر پابندی سے حکم نافذ کرواتا ہے۔ اچھا ایک بات پوچھوں، ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے؟ اور مجھے پتہ ہے آپ میرے ساتھ کبھی بھی نہیں ناراض ہو سکتے، کیونکہ دین کے خادم سے پیار کرنے والے ہو۔ آج ہمارے پیشوا امام جو ہمیں نمازیں پڑھانے والے وہ جھوٹ بولیں، دو نمبری کریں، منافق بنیں، آیا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا شرعاً درست ہو گیا نہیں؟ میں اور کچھ جملے نہیں کہنا چاہتا، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اللہ نے انہیں پیشوا بنایا۔ کیا بنایا؟ بولو رہبر۔ اور آگے کیا فرمایا؟ يَعْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا، جو ہمارے حکم کے مطابق یعدون لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بولو کیا کرتے ہیں؟ رہنمائی کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور کس چیز کے ساتھ؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، جو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی ہے، جو ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی ہے۔ میں نے عرض کیا نا، امام کتاب و سنت والا ہو، سیرت بھی اعلیٰ ہو، صورت بھی کتاب و سنت والی ہو، تو وہ وہی کس چیز کے ساتھ؟ جو اللہ نے وحی اتاری ہے اس کے ساتھ لوگوں کی کیا کرتا ہے؟ اسی کے اندر یہ حکم ہے وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وہ اچھے کام کریں۔ امام خود بھی اور عوام الناس کو بھی یہ حکم ہے فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وہ اچھے کام کرے۔ کیا کرے؟ کیا کام کرے؟ بلند آواز سے کیا کرے؟ یہ لفظ بتا رہے ہیں فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، کہ امام خود بھی نیک کاموں کا پابند ہو، پھر آگے نیکی کا حکم دے، پھر آگے نیکی کا حکم دے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، خود بھی نماز قائم کرنے والا ہو، خود بھی نماز پڑھنے والا ہو، خود بھی شریعت کا پابند ہو، پھر آگے حکم دے نماز کی دعوت کا، تو پھر لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دے۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب ہماری ہی عبادت کرتے ہیں، سب ہماری ہی۔ اچھا یہ عبارت جو میں نے پڑھی ہے، اس سے مسئلہ کیا ثابت ہوتا ہے؟ نیکی کا کام کرنا، برائی سے روکنا، نماز پڑھنا،
ज़कात देना, जिसके अंदर ये 4 अमल पाए गए तो फरमाया ये इबादत करने वाले हैं। क्या कौन है? इबादत करने वाले हैं। और मेरे मोहतरम भाइयों, एक कदम आगे बढ़िए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, किसकी बेटी? आज मेरे और आपके घर बेटे हों, खुशी होती है। क्या होती है? तो फिर भी नमाज का अगर वक़्त है तो नमाज छोड़ देते हैं। जब अल्लाह ने जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी सुनाई तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में, इसकी हालत में कहाँ लिखा है? ये रब के कुरान के अंदर मौजूद है। फरमाया, हवाला पहले सुन लो, ये कहाँ मौजूद है? सूरत आले इमरान आयत नंबर 39। सूरत आले इमरान तीसरे पारे के अंदर है और आयत नंबर 39 है। फरमाया, वहुवा काइमुन युसल्ली फिल मेहराब। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब के अंदर नमाज की हालत में थे जब अल्लाह ने जनाब ज़करिया को बेटे की खुशखबरी सुनाई। हाँ जी, देखो यार, वो लोग कितने नमाज के पाबंद थे, मैं और आप कितने नमाज के पाबंद हैं। आगे सुनिए, जब फिरऔन ने तकलीफ पहुंचाई इन लोगों को, हारून और मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को जब अज़ियत पहुंचाई तो अल्लाह ताला ने इनको इनके घरों में नमाज पढ़ने का हुक्म। फिरौन कितना जालिम था और अब हुकूमत बनने वाली है। दुआ करो अल्लाह हम पर कोई फिरौन मुसल्लत न करे और दुआ करो अल्लाह हमें उमर जैसा हुक्मरान नसीब फरमा दे। आज लोग सवाल करते हैं, मुफ्ती साहब आप दीन के मामले में बड़े सख्त हो। मैंने कहा हाँ, मैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन का पाबंद हूँ, उनके हुक्मों पे चलने वाला हूँ। मैं उस उमर को मानता हूँ। वकाना अमरुल्लाहि वकाना उमरु अशद्दुहुम फी अमरिल्लाह। जनाबे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीनी मामलात के अंदर कंप्रोमाइज नहीं करते थे। आज मैं भी उन्हीं का मानने वाला हूँ, मैं भी दीन के मामले में कंप्रोमाइज नहीं करता। अच्छा, फिरऔन ने जब मूसा को और हारून अलैहिस्सलाम को और इनकी कौम को जब अज़ियत पहुंचाई, जब तकलीफें देने शुरू की तो रब्बुल आलमीन ने इनको इनके घरों में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। देखो, इस हालत में भी मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की कौम को नमाज मुआफ नहीं। ये कहाँ लिखा है? जब फिरौन ने जुल्म बर्बरियत की तमाम हदें क्रॉस कर गया तो अल्लाह ने इनको कहाँ हुक्म दिया कि अपने घरों में नमाज पढ़ो। ये कहाँ लिखा है? ये जनाबे मन सूरह यूनुस है और आयत नंबर 87 है। फरमाया, वजअलू बुयूतकुम क़िबला, अपने इन घरों को मस्जिद बना लो, अपने इन घरों को मस्जिद बना लो। और वैसे तो मेरे पैगंबर ने फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। क्या मतलब? कि अफजल नमाज जमात के साथ अदा करना है, नवाफिल और सुन्नतें अपने घर में जाकर अदा करना है। ये माना है ला तजालो बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। तो जब फिरौन ने जुल्म की तमाम हदें क्रॉस कर दी, रब्बुल आलमीन ने मूसा को, हारून को, इनके मानने वालों को, इनकी कौम को हुक्म दिया, वजअलू बुयूतकुम क़िबला, आपने इन घरों को मस्जिद बना लो, वाक़िमुस्सलात, और फिर उधर अपने घरों में नमाज अदा करो।
اپنے گھروں میں کیا کرو؟ نماز ادا کرو۔ اسی طرح میں بات ختم کرنے کی طرف لے کر آ رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کیسے کروایا؟ یہ بھی رب کے قرآن میں موجود ہے۔ حوالہ کیا ہے؟ 16واں پارہ ہے، سورہ مریم ہے، آیت نمبر 30 اور 31 ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف: وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میں جب تک زندہ رہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ بلند آواز سے کون کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں۔ اوصانی بالصلاۃ، اللہ نے مجھے نماز کی وصیت کی ہے، اللہ نے مجھے نماز کی، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا وصیت کی کہ آخری دم تک نمازی رہنا، آخری دم تک نمازی رہنا۔ اور کفار نے، اچھا جناب شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو نماز کی دعوت دی، ان کفار لوگوں نے کیسے ٹھکرایا؟ اللہ نے پھر کیا حکم اپنی کتاب میں نازل فرمایا، سنیے میرے محترم بھائیو۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، 11واں پارہ سورہ ہود اور آیت نمبر 8 اور 7۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک، کہ تمہاری نمازیں تمہیں یہ حکم دیتی ہیں، ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ حکمرانوں معبودوں کو چھوڑ دیں، حکمرانوں معبودوں کو چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا، جن پر ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے۔ ایک قدم آگے بڑھیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک چٹیل میدان کے اندر چھوڑ کر جب واپس جا رہے تھے تو ادھر بھی نماز معاف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب کچھ دور گئے، اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر اٹھا کر اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، بیوی کے لیے دعا کر رکھے گئے، ربنا انی اسکنت بواد، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ کیا فرمایا؟ ربنا، ہمارے پروردگار، انی اسکنتو، میں نے ٹھہرایا ہے، من ذریتی، اپنی اولاد کو، بواد، ایسی وادی کے اندر، غیر ذی زرع، جہاں پر کوئی چیز نہیں اگتی، عندہ بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ربنا، اے میرے پروردگار، لیقیموا الصلاۃ، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ انہیں نمازی رکھ، انہیں نمازی رکھ۔ اور آخری بار جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبَّهُ مَرْضِيًّا۔ اب یہ آیت جو پڑھی ہے، اس کا معنی اور ترجمہ کیا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ کبھی اس قرآن میں جناب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی پڑھ لیا کرو، کبھی اس قرآن میں اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کا بھی ذکر ہے، کر لیا کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ، یا اللہ
جب تیرے کلام میں، جب تیرے قرآن میں جناب اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ جواب آیا انہو کان صادق الوعد، میرا اسماعیل وعدے کا سچا تھا۔ وعدے کا، آج ہم وعدہ کر کے پاسداری کرتے ہیں؟ نہیں، میرا اسماعیل وعدے کا سچا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اس قرآن کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ میرا اسماعیل رسول بھی تھا۔ اس کتاب کے اندر ملے گا میرا رسول نبی بھی تھا، رسول بھی تھا، نبی بھی تھا۔ یا اللہ، جب تیرے قرآن کو کھولے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اور کیا ملے گا؟ آواز آئی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، آپ کو اس قرآن میں یہ ملے گا کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو یأمر، حکم دیتے تھے نماز کا۔ کس کا؟ کس کا؟ بولو کس کا؟ آج میں نے اور آپ نے بھی اپنے گھر والوں پہ سختی کی ہے کہ نماز پڑھو۔ اور آگے سنیے، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتا۔ وَكَانَ عِندَ رَبَّهُ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے۔ وہ بھائیو، جب محمد رسول اللہ کی باری آئی تو رب العالمین نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کو قائم کرنے کے لیے نماز قائم کر۔ اور جب رسول اللہ کی امت کی باری آئی، جب میری اور آپ کی باری آئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ، وَأْمُرْ، حکم دے، أَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو کس چیز کا؟ بالصلاۃ، نماز کا حکم دو۔ کس کا حکم؟ وہ خود بھی نماز پڑھو گے انشاءاللہ، بڑی تھی پکی انشاءاللہ کرو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو گے، یہ قرآنی حکم ہے۔ اور آگے فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، پھر خود بھی اس کی پابندی کیجئے، خود بھی اس کی۔ میں انہی لفظوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھو، جب رسول اللہ کی باری آئی تو حکم فرمایا اقیم الصلاۃ، جس پر میرے رب نے شریعت نازل کی اس کو نماز معاف نہیں۔ آج مجھے بات کو کیسے نماز معاف کر سکتے؟ جب رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں کی باری آئی تو حکم دیا اپنے گھر والوں کو سختی سے نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر بند رہو، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے رہو۔ اور یہی حکم ہے آج کے خطبہ جمعہ کا مرکزی خیال، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، مسلمان بھائیو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ نہ کرے اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا خاتمہ، تو ہمارا حشر کل قیامت والے دن فرعون کافر کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، شداد کے ساتھ ہوگا۔ اگر نمازی بنیں گے، نماز پڑھیں گے، خود بھی اپنے اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں گے تو کل قیامت والے دن کن لوگوں کے ساتھ میرا اور آپ کا شمار ہوگا؟ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کل قیامت والے دن میرا اور آپ کا ساتھ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ید اللہ والے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینا چاہتے ہو، نمازی بن جاؤ۔ رسول اللہ سے اپنی سفارش کروانا چاہتے ہو، نمازی بن جاؤ۔ قیامت والے دن رسول اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو، نمازی بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنے والے بن جاؤ، تو پھر دیکھو میرا رب آپ کو کیسے جنت میں داخل کرتا۔
میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ آج کی اس کتاب و سنت کی برکات سے جتنے میرے اور تیرے چاہنے والے آئے ہیں اللہ سبنا پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ آمین۔ اونچے والے کو اللہ کے مقرر فرشتے بھی خطبہ سن رہے ہیں، دلیل موجود ہے، پوچھئے حوالہ دوں گا، لیکن نماز کے بعد یا اللہ اس کتاب و سنت کے پیغام کو اللہ یہ جتنے آئے ہیں ہم سبنا کو میرے سمیت اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ یا اللہ جو جو بھائی محبت لے کے آیا، پیار لے کر آیا، اللہ اس کتاب و سنت کی برکت سے دکھی دلوں کو خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ پریشان حال کون ہے تو پریشانیاں دور کر۔ اللہ رزق کے حوالے سے پریشان ہے، اللہ غیب کے خزانے سے وفی السماء رزقکم وما توعدون، اللہ کثرت سے فراوانی رزق عطا فرما۔ اور ایک بار دل سے دعا کر اللہ رب العالمین رانا صاحب کو اور حاجی صاحب کے بیٹے فرحان کو اللہ بہت جلد صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ اب سب مسلمانوں کے لیے دعا، یا اللہ جتنے مار ہیں سب نہ کو شفائی کامل عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھ دین اسلام، یا اللہ یہ کتاب و سنت کا پیغام جہاں جہاں پھیلے، ہم جتنے شامل ہیں ہم سبنا کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھ نمازی، اللہ جب بھی خاتمہ ہو میرا اور آپ کا، اللہ ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت کو جان، کیونکہ اللہ تیرے نبی نے کہا تھا جس کی زبان پہ من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کی زندگی کی آخری سانس لا الہ الا اللہ کے ساتھ نکلی، اللہ اس کو جنت میں داخل۔ اللہ مجھے اور آپ کو نمازی بنائے، فقیرانہ کس آپ پوچھ رہے ہیں دعا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔